بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میر احباب جمع ہے درد دل کہہ لے. کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی تھی کہ میر احباب جمع ہے درد دل کہہ لے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. یعنی اتنی پیاری مجلس ہے یہ کہ نکاح کے تعلق سے ایک تربیتی ورکشاپ صبح سے الحمدللہ چل رہی ہے. آپ تمام احباب اس میں شریک ہوئے. بہت سارے مسائل ایک ساتھ ایک جگہ پر اور الگ الگ عنوانات سے آپ کو سننے کا موقع ملا اور جید علماء کرام سے. اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. عزیز نوجوانوں، مجھے جس ٹاپک پر اور عنوان پر بات کرنی ہے وہ ہے میاں بیوی کی زندگی کے سنہرے اصول کیا ہے جس کو وہ کریں گے تو زندگی خوشگوار ہوگی. کچھ ٹپس، کچھ اصول. اور اس میں بھی دیکھیے خاص طور پر مجمع یہ تو مردوں ہی کا ہے، تو اب میں مردوں ہی کے عنوان سے کچھ ٹپس، یعنی آپ لوگوں کو ہی یہ چیزیں کرنی ہیں. اگر کریں گے نا انشاءاللہ تو آپ محسوس کریں گے زندگی میں کہ واقعی پرسکون زندگی گزر رہی ہے. اس لیے انگریزی زبان میں ایک جملہ ہے کہ ویڈنگ رنگز آر ورلڈ اسمالسٹ ہینڈ کاپس. یعنی شادی کی جو انگوٹھی جو ہوتی ہے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی ہتھکڑی ہے. ایک مرتبہ اس بندھن میں بندھ گیا تو آپ کو پوری زندگی اب قید ہو گیا، اب ساتھ میں رہنا ہے اب اس کے ساتھ. اس لیے اس زندگی کو اگر ہمیں بہترین بنانی ہے تو کچھ اصول میں نے 10 پوائنٹس ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے اور اسی طریقے سے روزانہ جو مسائل پیش آتے ہیں تو عام طور پر میاں بیوی کے واقعات کیا ہوتے ہیں، اس میں شوہر کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں کہ جس کو شوہر سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس عنوان سے مجھے 10 پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں. انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ رشتوں کے اندر سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ. کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں؟ اہمیت یہ شوہر اور بیوی کے جو رشتے کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اکثر جگہ پر اس رشتے کو سمجھایا ہے. جیسے میں نے خطبے میں آیت پڑھی 21ویں پارے کے 6 رکوع کی سورہ روم کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ سمجھایا کہ ہماری بہت بڑی نشانی یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. کہیں اللہ رب العزت نے اس رشتے کو لباس کے ذریعے سے سمجھایا ہے، کہیں عورتوں کی سفارش کی ہے مردوں سے کہ دیکھنا بھائی اس کا خیال رکھنا، وعاشروہن بالمعروف، کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے پر رہنا. تو یہ رشتے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے رشتے انسان ایسے لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے متعلق کوئی کہہ بھی دے کہ جا تو میرے لیے مر گیا، تیرا میرا رشتہ ختم. جیسے باپ بیٹے سے کہہ دے وے، بھائی بھائی سے کہہ دے وے کہ تو میرے جنازے کو بھی ہاتھ مت لگانا. کہتے تھے نا بعض مرتبہ غصے ہو کے، ناراض ہو کے، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی جھگڑا ہوا تو اس پر کہہ دیتے ہیں. لیکن کوئی کتنا بھی کہہ دے بھی یہ رشتوں کے متعلق کبھی بھی یہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں. ایک مرتبہ یہ رشتے مل گئے انسان کو تو یہ پوری زندگی رہتے ہیں.
شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے، اللہ کے یہاں سے طے ہوتا ہے، سفارشات اللہ نے کی ہے، اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول نے سمجھائی ہے، ایک بول کے اوپر جڑ جاتا ہے۔ ہمارا نکاح کتنا آسان ہے، نکاح کی مجلس میں، آسانی کی مجلس میں آپ نے سنا ہوگا 5 منٹ کے اندر حلال رشتہ جڑ جاتا ہے، صرف 5 منٹ کے اندر، اتنا آسان ہے نکاح۔ لیکن ٹوٹ بھی بہت چھوٹے سے بول کے اوپر جو شوہر کی زبان سے نکل گیا تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ نازک بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کو سمجھایا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب انسان کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے نا، شوہر بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے، اب وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا شوہر یہ ہے کہ کنڈال گیا، جب یہ دونوں ڈسٹرب ہوتے ہیں آپس میں تو پھر شوہر کا دل کہیں بھی نہیں لگے گا۔ ہوتا ہے نا ایسا، کاروبار کر رہے پھر بھی کنڈال آتا ہے، یار سمجھ نہیں پڑتی، ڈیزائن نہیں بیٹھ رہی ہے، یہ نہیں چل رہا ہے، یہاں دل نہیں لگ رہا، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہے تو وہ گمسم، کیا ہوا بھائی، بھابھی سے جھگڑا ہوا ہے، چھوڑنے یار، ہوتا ہے ہر، کیوں؟ گھر ڈسٹرب ہوا ہے تو اس کی ہر جگہ ڈسٹرب ہوگی۔ اس لیے اس گھر کو جو بہترین بنانا ہے اس کے لیے چند اصول علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو کر کے بتایا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، حضور فرماتے ہیں انا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا انسان، حدیث میں اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو 9 یا 11 جگہ ایسی ہے جہاں حضور نے اچھے انسان کی فہرست بیان فرمائی ہے، کیٹیگری کی، یہ اچھا ہے۔ ایک تو فرمایا جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور بھی ایسی بہت ساری جگہ۔ اسی میں ایک جگہ حضور نے یہ فرمایا سب سے بہترین انسان اگر دیکھنا ہے تو وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور ایک اور بات، بیوی اگر آپ کی تعریف کر دے میں نے تو پھر کسی کی بھی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھے ہیں پھر۔ اور اگر وہ تعریف نہیں کرتی اور جگ پوری دنیا دوست کہ بہت اچھا ہے، ہمارا فرینڈ تو بہت اچھا ہے، کام آتا ہے، اس کا ہیلپنگ نیچر ہے، فلاں کرتا ہے، اور بیوی بولتی ہے جب بھی آتے ہیں گھر میں تو بس کنٹالا ہی آتا ہے، تو یاد رکھیں پھر آپ اچھے نہیں۔ اس لیے بیوی کے ساتھ ہمارا رشتہ بہترین کیسے ہو، اسی کے تعلق سے یہ چند باتیں ذکر کرنی ہیں۔ اگر ہو مناسب تو آپ اس کو لکھتے بھی چلے جائے، نوٹ بھی کرتے چلے جائے، ذہن میں بھی رکھیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کا، سب سے پہلا اصول یہ ہے ہم جب بھی گھر میں داخل ہو، جب بھی گھر میں آوے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ آوے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آوے۔ دیکھیے یہ باتیں آپ کو بہت چھوٹی لگے گی، لیکن گھر میں انٹر ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں نا انگریزی زبان میں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، آپ نے پہلی چھاپ جیسی پاڑی آخر تک پھر معاملہ ویسے ہی رہنے والا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے کھٹی کڑی کا منہ لے کر تو پھر وہاں تو کڑیلا نیم چڑھے گا، وہ یہی ہونے والا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے یہ تبسم، مسکراتے ہوئے فیس اور چہرے سے آپ آتے تھے۔ دیکھیے ہماری پریشانیاں اتنی نہیں ہوتی ہیں، ہمیں ہر طرف سے حالات اتنے نہیں ہوتے جتنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب دیکھیے مدنی زندگی ہے، 9 بیویاں ایک ساتھ رہ رہی ہیں، 9 بیویاں، ایک تو 9 بیویاں ایک ساتھ، دوسری الگ الگ جگہ سے وفود آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، ان کو سنبھالنا۔ کبھی پتہ چلتا ہے کہ مکے والوں نے، مشرکین نے پھر شرارت کی ہے، قریش نے پھر شرارت کی ہے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی احزاب، کبھی بنی المصطلق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، طائف، یہ سب کچھ ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا، میرے سرداج پیارے آقا جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے چہرے تھے۔ اس لیے آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے، اس لیے کہ ہاؤس از بلڈ بائی ہینڈ بٹ ہوم از بلڈ بائی ہارٹ۔ یہ جو گھر جو بنتا ہے نا، ہوم اور ہاؤس میں فرق ہے۔ ہم اپنے گھروں کے باہر کیا لکھواتے ہیں؟ سویٹ ہاؤس لکھواتے ہیں کہ سویٹ ہوم لکھواتے ہیں؟ آپ بتائیں نا، نوجوان جانتے اگر انگلش ہے، کیا لکھواتے ہیں؟ سویٹ ہوم لکھواتے ہیں۔ ہاؤس کس کو کہتے ہیں؟ یہ گارا مٹی اسٹرکچر کو کہتے ہیں ہاؤس،
اور گھر کے اندر جو نیچر ہوتا ہے، گھر کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں، گھر کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ کیریکٹر ہوتے ہیں، اس کو جو فیلنگز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہوم. یعنی ہمارا گھریلو اندرون نظام اتنا سویٹ ہے اور اتنا پیارا ہے اور اتنا میٹھا ہے کہ ہم بہت محبت سے رہتے ہیں، اس لیے گھر کے باہر لکھواتے ہیں سویٹ ہوم. تو یہ میں نے جو جملہ پڑھا انگریزی کا مقولہ کہ ہاؤس، گھر تو یہ تعمیر جو ہوتے ہیں یہ گارے مٹی سریے وغیرہ سے ہوتے ہیں، لیکن ہوم جو بنتا ہے نا وہ دل کی محبت کی کیفیتوں کے ساتھ بنتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ اب مسکراتے ہوئے گھر میں چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں بیوی کی تھکان جو پورے دن کی ہوگی وہ ویسے ہی عادی ہو جائے گی. اگر آپ غصے سے داخل ہوئے تو پھر وہ بھی سارا سنانا شروع کرے گی. اگر آپ غصے ہو کر ہاں تو تم اکیلے ہی نہیں تھکتے ہو، میں بھی پورے دن گھر کا کام کرتی ہوں، تمہاری ماں کی بھی سنتی ہوں، تمہارے بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں، کپڑے بھی دھوتی ہوں، یہ بھی، اور آپ مسکراتے ہوئے چہرے سے اگر داخل ہو گئے تو سارے شکوے شکایت ایک طرف ہو جائے گی. یہ چھوٹا سا پوائنٹ نظر آئے گا لیکن یہ بڑی قیمتی بات ہے. گھر میں جب بھی اسماعیلی، ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ گھر جاتے تھے تو راستے کے اندر ایک جھاڑ، ایک درخت آتا تھا. گھر جاتے ہوئے وہ جیسے گھر سے باہر نکلتے تو یوں جھاڑ پہ ہاتھ یوں کرتے، یوں پھر جاتے کام پہ، کام پر سے واپس آتے تو پھر جھاڑ کے اوپر پھر کچھ اتار کے وہ رکھتے تھے اور پھر گھر میں داخل ہوتے تھے. کسی نے پوچھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ یہ کیا حرکت کرتے ہیں؟ گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں کچھ ہاتھ پھرایا، سر پہ رکھا، اور پھر اس کے بعد واپس گھر کی طرف جانا ہوتا ہے آپ کا، واپس گھر لوٹتے ہیں تو وہ سر کے اوپر جو چیز رکھی تھی وہ واپس ایسے کچھ ہوتا نہیں ہے. کہا بات سمجھے نہیں. کہا کہ کیا، ذرا سمجھائیے. کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے میں پورے دن کا کام کر کے تھک جاتا ہوں، سب طرح کے ٹینشن ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہے. اب میں جب گھر جاتا ہوں تو وہ ساری پریشانیوں کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ کھوپڑی میں سے نکالی اور اس کو درخت پہ رکھ دی. اب مجھے گھر جانا ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جانا ہے. دوسرے دن جب واپس کام پہ نکلتا تو وہ سب جتنے بھی جس سے پیسے لینے ہیں، ادھار لینے ہیں، چیک لکھنا ہے، وہ سب پریشانیاں پھر میں سر پر ڈال دیتا ہوں. یعنی گھر پہ جاؤں گا تو خوش ہو کر جاؤں گا. آج کل تو بہت آسان ہے، موبائل کے اندر کمپیوٹر فولڈر بنایا، یہ فولڈر کھولا، یہ فولڈر یہاں فائلیں یہاں شفٹ کرو، یہ فولڈر میں یہ فائلیں ڈال دو. پہلا نقطہ اور پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہو گھر میں. دوسری بات یہ ہے بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کریں. یہ مردوں سے ہوتا نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں ہے. مردوں کو بہت زیادہ وہ یہ لگتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی جوابداری میں آتا ہے نہیں یہ تو. لیکن مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کبھی یہ جوابداریوں پر بھی آپ پوچھ لینا کہ کیا جوابداری بنتی ہے اس کی. تو اس لیے اس نے اتنا کیا ہے تو اس کے اچھے کاموں کی تعریف کریں. ہم اچھے کاموں کی تعریف، دیکھیں انسان جو ہے نا وہ تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، اپریشیٹ ہونے کو وہ چاہتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جیسے کپڑے دھو لیے، گھر کی صفائی کر لی. بعض مرتبہ اور بیویاں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے کام کر لیتی ہیں کہ آج میں نے تمہارا جو کپڑے بکھرے ہوئے تھے نا وہ ایسے میں نے اچھے سے جما کے رکھ دیے. تو شوہر ہاں تو کیا ہوا، کوئی نوائی ہوئی. ہم جیسے میں تیار ہونا ہوتا کپڑے تو یہ نیچے سے کپڑا کھینچا اور پوری جو جتنی بھی وہ رکھی ہوئی تھی گڈی وہ ساری کی ساری گر جاتی ہے. تو پھر شام کو وہ آ کے دیکھو آپ کا کباٹ میں نے کتنا ویوستھت کر دیا، سب چیز کر دی، تو فوراً ہماری زبان نہیں اس کی تعریف، ارے واہ بہترین، آپ نے کتنا اچھا کر دیا، ڈسپلن کے، تم آئیوں نے میرے گھر کو چمکا دیا. پھر آپ دیکھو آپ کے کیسے کام بنتے. پھر وہ ساس کی شکایت بھی نہیں کرے گی کیونکہ اس کو آپ نے اتنا پھلا دیا ہے، اتنی تعریف کر کے چڑھا دیا ہے کہ وہ سب چلو نہیں چلے گا. اب وہ کہا کہ امی کچھ بھی نہیں، چھوڑو نا وہ جانے دو. پریکٹیکلی یہ حقیقت بتا رہا ہوں، تو اس کے اچھے کاموں کی تعریف کرے. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ان کے جتنے بھی اچھے کام ہے، کھانا پکایا ہے، چاہے ان کی ہم یہ سمجھتے ہیں جوابداری ہے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی، ابا کو کھانا دینا، امی کے خیال رکھنا، نڑ دے تو وہ ان کا خیال رکھنا گھر میں، تو یہ ہم سمجھتے ہیں اس کی جوابداری ہے.
کبھی یہ مسائل معلوم کر لینا. لیکن یہ سب کرتی ہے نا پھر بھی اس کی تعریف کریں ہم کہ بہت اچھا کہ آپ نے میرے گھر کو گویا بہترین بیان. اس لیے کہ عورت کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا نرمی رکھی ہے, نرم مزاجی اس کے اندر بہت زیادہ ہے. وہ تھوڑی سی تعریف کے اوپر پھولے سماتی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیے یہ نوجوان جو ہے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, جیسے ووڈافون کمپنی میں ہے, فلاں کمپنی میں کوئی کام کر رہا ہے, تو کمپنیاں ہر 3 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ ایوارڈ دیتی ہے, اچیومنٹ اپریشیٹ کرتی ہے کہ بھئی آپ کو یہ, اور دو کمپنی کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا دیا, بس اتنا ہی, پگار نہیں بڑھے گی. لیکن وہ اس کو لگتا ہے کہ یار ہوں اپنی تو سب کے سامنے, تو وہ خوش ہو جاتا ہے, پھر اسٹیٹس پہ بھی ڈالتا ہے کہ آج تو یہ کمپنی کی طرف سے. انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ جب اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے, اپنے دکھوں کو اپنی تکلیفوں کو بھول جایا کرتا ہے. مکتب کے اندر دیکھیں یا اسی طرح کے اسکول وغیرہ کے اندر جو ریزلٹ دیے جاتے ہیں, ریزلٹ اگر نہیں بھی ملے, ریزلٹ جو ہوتے ہیں نا پرسنٹیج کہ یہ اے بی فلاں 100 90 اتنے میں سے اتنے وہ ٹکا لایا ہے مارک والے, یہ نہیں ملا, پھر بھی اسکول والوں کو پڑھانا ہے, وہ پڑھانا ہے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے, ان کی تعریف, ان کی ہمت افزائی کرنی تاکہ اور زیادہ ان میں حوصلہ آوے. وہ بیوی ایک بول کے اوپر آپ کے ساتھ آ گئی ہے. حضرت معاشر بھائی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھی ہے بات, مردو, حضرت نے تو لکھی ہے بات, مردو تم ذرا سوچو, تمہیں اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑے, تمہیں اپنے محلہ چھوڑنا پڑے, تمہیں اپنے دوستوں کو چھوڑنا پڑے, تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے, تمہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑنا پڑے, تمہارے اوپر کیا گزرے گی, کیا بیتے گی, ذرا مجھے بتاؤ. وہ سب کچھ چھوڑ کے صرف آپ کے لیے ہی تو آئی ہیں, اور آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف بھی نہیں کرتے ہو. اس لیے حضرت کے متعلق تو ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت نے اشراق کی نماز کے لیے غالباً نیت باندھی, اور کسی نے اگر خبر دی کہ پیرانی صاحبہ یعنی آپ کی زوجہ, وہ بیوی گر گئی ہے, تو حضرت نے نماز توڑ دی. کسی نے پوچھا حضرت ایسا کوئی ہو نا, جو مفتی صاحب کوئی بڑے بزرگ نماز پڑھ رہے ہو, وہ کوئی ایسا واقعہ انہوں نے نماز توڑ دی, تو حضرت نے نماز توڑ دی, اتنے بڑے اللہ والے. حضرت سے جو تعجب سے مریدوں نے پوچھا حضرت آپ نے نماز توڑ دی؟ کہا میرا اللہ میری نماز کا محتاج نہیں ہے, لیکن میری بیوی میری خدمت کی محتاج ہے, اس کو ضرورت ہے, وہ گر گئی ہے, اس کو اٹھانا ہے. یہ ہمارے اکابرین کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے. تو دوسری بات یہ ذکر کرنی ہے کہ بیوی کے جو ہے اچھے کاموں کی, کھانے کی, صفائی کی, آپ یہ کر کے دیکھیں خالی زندگی کے اندر. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے بیوی کے کام ہوتے ہیں گھر میں, اس میں کچھ دلچسپی لے ہوئے ہم خود بھی. جیسے مثال کے طور دیکھیے, اس سے مردانیت ہماری جائے گی, ہماری مردان کی جو ہے وہ نہیں جائے گی. اگر ہم گھر کے کام لے لیتے ہیں, گھر میں جھاڑو دے دیا, یا گھر کے اندر اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کام کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, حضور گھر میں آتے, بعض مرتبہ کہ اللہ میں آٹا جو ہے گوندھ دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر کے یہ کام آپ کا دیکھا نا, یخلی ثوب, وہ اپنا کپڑا اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے. دیکھیے عورتوں کے کام دلچسپی والے گھر میں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے. کبھی کہتی ہے چلو نے میرا میچنگ دلا کے لے آؤ نا, ہوتا ہے نا کہ یہ کپڑے کا میچنگ برابر نہیں بیٹھتا ہے, کہ میرے ساتھ چلو نے میچنگ دلا کے لے آؤ. اب یہ ہے بہت چھوٹی چیز, لیکن اس کے ساتھ جب یہ چیز کی جائے گی تو اس کے لیے بہت آسانی کا معاملہ ہو جائے گا, وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اس کی وجہ سے. اس لیے عزیز نوجوانوں, یہ دوسری بات یہ ہے, تیسری بات یہ ہے کہ اس کے جو کام ہو اس کے کام کے اندر دلچسپی لے. کبھی کباٹ وغیرہ کی صفائی کرنی ہو, کبھی وہ کہتی ہے کہ آج رویوار ہے نا, آپ کی چھٹی ہے نا, چلو ہم ہال صاف کر لیتے ہیں, چلو ہم یہ چیز کر لیتے ہیں, اور یہ فلاں چیزیں کر لیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی خدمت, اور یہ آپ ان کے کاموں میں جب دلچسپی لیں گے تو آپ کی محبت ان کے دل کے اندر اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور یہ تو ہماری شریعت, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تو یہ چیز سکھلائی ہے. اس لیے گھر کے کاموں کے اندر دلچسپی لے ہوئے, یہ تیسری بات ہو گئی. اور اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی, آپ غور کرتے چلے جانا, آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی ان چیزوں کے اندر, کہ جو ان کے جو کام ہوتے ہیں ان میں دلچسپی لینے کی جو بات ہے وہ لے لے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کبھی کبھی بغیر کہے ان کو ہدیہ, تحفہ, گفٹ وغیرہ دے دیا کرو. اچھا, یہ منگنی سے شادی کے درمیان میں گفٹ کا لین دین کی بھرمار ہو جاتی ہے. جیسے منگنی ہوئی
اب منگنی کے بعد اس کا برتھ ڈے آیا تو گفٹ. اچھا اس کی ماں کا ابھی تو کیا نوا چلا ہے, ماں کا یعنی ساس کا اور سسر کا بھی برتھ ڈے مناتے. منگنی سے شادی تک ہی جو ہوتا ہے خالی یہ منگنی سے شادی تک ہی جو ہوتا ہے. شادی کے بعد تو اب کیا بڈا نہ بڈی, اب تو کچھ بھی باقی نہیں ہے. لیکن اس لیے کسی نے بہت, حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ لو جو ہے نا, لو محبت یہ کرو, لو کرو بیوی سے کرو, لیکن نہ کہ بیفور میرج بلکہ آفٹر میرج, شادی کے بعد کرو. اس لیے چوتھی بات, کبھی ہدیہ تحفہ, بیوی دو چیزوں سے بہت خوش ہوتی ہے. یہ نقطے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, دو چیزوں سے, اور عام طور پر مرد یہ نہیں کرتے. ایک کبھی کبھی ان کے لیے ہدیہ تحفہ گفٹ لے کر چلے جاؤ, دوسرا ان کے کھانے کی تعریف کر دو. ہم کھانا اچھا بنا ہوتا ہے گھر میں تو فٹافٹ کھا جاتے ہیں, کچھ بھی تعریف نہیں, لیکن ذرا نمک زیادہ ہو, کچھ عیب ہوا تو فوراً عیب پہلے نکالیں گے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے, ما عاب قط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. پسند ہوتا کھاتے, نہیں ہوتا تو آپ کو اٹھ جاتے تھے. اس لیے ہدیہ دینا, حضور نے فرمایا تہادو تحابو, ہدیہ دیا کرو, ہدیے کا لین دین کیا کرو, اس کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے. کبھی کوئی سوٹ دیکھا, کبھی کوئی چوڑی دیکھی, کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جو اس کو بہت پسند ہے. اور دیکھیے ہدیے کے لیے دل کے جذبات دیکھے جاتے, اس کی پرائس کتنی مہنگی ہو وہ نہیں دیکھا جاتا. آپ چھوٹی سی چیز لے کر آئے, لیکن اس کو, جیسے میں ایک مثال دوں کہ بھائی ایک عورت ہے جس کو, جیسے آج کل یہ سردی کا زمانہ چل رہا ہے تو شکری آتی, کسی کو کھانے بہت پسند ہے, آپ 10 روپے کے لے کے دیکھ تیرے لیے لے کے آئے, تو وہ خوش ہو جائے گی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر لیا ہے کہ ان کو یہ چیزیں بڑی پسند ہیں, وہ پسند کی چیز لے کر آ گئے. اس لیے یہ چوتھی بات ہو گئی کہ گفٹ اور ہدیے کا, تحفے کا لین دین شادی کے بعد کیا کرے. یہ منگنی سے لے کر شادیوں تک لمبے لمبے گفٹ تحفے, پھر کیا ہوتا ہے توقعات بڑھ جاتی ہے. منگنی سے شادی تک میں پھر توقعات کہ مجھے منگنی جب ہوئی تھی تو یہ آئی فون پہنچایا تھا یا فلاں فون پہنچایا تھا, اب منگنی کی اینیورسری آئی تو اس سے اچھی چیز پہنچائی تھی. اب 3 سال کے بعد شادی ہوئی تو شادی کے بعد جب اس کا برتھ ڈے آیا یا شادی کی اینیورسری, کچھ بھی نہیں دیا. پہلے تو تم کتنا کرتے تھے اور اب تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو. تو جو جائز چیز نہیں تھی اس میں جب کی ہے تو وہ سوالات پیدا ہوئے. جب شادی ہو جاوے اس کے بعد خوب کرے. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات یہ ہے کہ دیکھیے بیوی سے محبت کا اظہار کرے. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا کلچر جو ہے اس میں تو ہمیں تباہ اور برباد کر دیا ہے. آج کل گھروں کے تباہ ہونے کی وجہ, گھروں کے آج کل طلاق کے کیسز دارالفتہ میں جو آ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں 70% طلاق ہونے کی وجہ یہ ہے, افیئرس نے 70% گھروں کو خراب کر دیا. یہ انسٹاگرام سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کس کس جگہوں پر کس کا تعلق ہو جاتا ہے. پھر بیوی کبھی پکڑتی ہے, کبھی شوہر پکڑتا ہے کہ میرا تو اس کے ساتھ ہے اور فلاں کا اس کے ساتھ, گھر تباہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑا مجمع ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرے مجمع میں پوچھا گیا, بھرے مجمع میں, کہ حضور آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ بھرے مجمع میں تو حضور نے کیا فرمایا؟ عائشہ سے. امی عائشہ کا نام لیا. پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضور ہم مردوں میں پوچھنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے جواب یہ ہو سکتا تھا کہ حضور نے جو جواب دیا ہے کہ ابوہا, یعنی عائشہ کے ابا سے مجھے بڑی محبت ہے, ورنہ جواب یہ بھی ہو سکتا تھا ابو بکر سے, لیکن نسبت بیوی کے ساتھ جوڑ کر امت کو سمجھایا کہ ان کے ساتھ اظہار محبت کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ اظہار محبت کیا جاتا ہے. اس لیے عزیز بزرگوں, پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ بات, جو شوہر اپنی بیوی کو روزانہ 5 دفعہ محبت کا پیغام دے دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے, جیسے منگنی سے شادی میں کتنا فون پر لگے ہوئے ہیں, بعضوں کو تو دیکھتا ہوں رکشہ میں یہ فون لے کے بیٹھے اور گر جاتے, وہ بس چپکے ہوئے شادی کے بعد کچھ بھی نہیں. یہ چیز شادی کے بعد ہو کہ میسج ٹائپ کیا روزانہ کچھ نیا, آئی لو یو لکھ کے بیوی کو بھیج دیا,
پھر کوئی اچھی شاعری اس کو بھیج دی. وہ منور زمان صاحب بہت بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کبھی اگر وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے, آٹا گوندھ رہی ہے, تو پرچی لکھو, اس میں یہی لفظ لکھ کے اس کو پھینک کے مار بیوی کو. جائز ہے, جائز ہے. یہی تو محبت ہے, یہی تو دین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ تھا, لیکن محبت سے حضور کیا کہتے تھے؟ یا حمیرہ, اے حمیرہ. تو یہ تو ہمیں ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے, بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پانی پیا گلاس میں. حضور نے تلاش کیا کہ عائشہ نے کہاں سے منہ لگا کر پیا. اسی جگہ پر حضور نے منہ لگا کر پانی پیا, اسی جگہ پر, اور امی عائشہ کو دکھا کر. حالانکہ حضور کا بچا ہوا پانی یہ برکتی ہے امی عائشہ کے لیے, لیکن یہاں محبت سمجھانی تھی امت کو, تو امی عائشہ کا بچا ہوا پانی اور اسی جگہ سے پی کر امت کو سکھایا کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہے. 5 باتیں یہ ذکر کر دی. اس لیے حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیا کرو, اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا دوست کہ یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا ہے, تو اس کو کہو گے دیکھ اب تو دوسرے بھی تعریف کرنے لگ گئے, دوسرے بھی مجھے زن مرید کہنے لگے, تو مان جا. بعض مرتبہ کہتے ہیں یہ زن مرید ہے, یہ رن مرید ہے. 5 باتیں ہو گئی کہ بیوی سے محبت کا. 6ٹھی بات یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کی اور دل جوئی کی باتیں کریں. آج کیا ہوتا ہے, دل لگی دل جوئی ہوتی ہے ہماری, لیکن کہاں ہوتی ہے؟ دوستوں کے ساتھ. لانے 3 پتی نکالنے, لانے لوڈو نکالنے, لانے وہ گیم نکالنے, اور سب بیٹھ گئے. اب وہ دل جوئی ہو رہی ہے. یا دوستوں کی محفل میں ادھر ادھر کی رام تران, کبھی اس کی ٹانگ کھینچیں گے, کبھی اس کی غیبت کریں گے, کبھی اس کی ہنسی مذاق اڑائیں گے, کبھی کسی ایک دوست کو گروہ بنا لیا اور اسی کے اوپر ہنسی مذاق. یہ دل لگی کہ جائز نہیں ہے. یہ چیزیں کسی کا دل دکھانے والی دل جوئی جائز نہیں ہے. حلال ہو, مزاح جائز ہو, وہ جائز ہے. بیوی کے ساتھ دل لگی کرنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا 3 چیزیں لہو میں, کھیل کود میں, کھیل کود سے منع فرمایا حضور نے, ایسا جو ناجائز ہے. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو کھیل میں داخل نہیں ہے. ایک آدمی کا ملاعبۃ الرجل مع اہلی, آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ دل جوئی کرنا اور کھیل کی باتیں کرنا. بیٹھے ایسے ہی بات کر رہے, بس ایسے ہی کوالٹی ٹائم, بیٹھے آپ کے ساتھ بس ایسے ہی گفتگو کر رہے. بعض مرتبہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ خیر اس کو رہنے دیجیے, جب اس کے ساتھ بیٹھے تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امی عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اب دیکھیے امی عائشہ کیا بیان کر رہی ہے. حدیث کی کتابوں میں یہ قصہ بڑا مشہور ہے. امی عائشہ فرماتی ہے حضور 11 عورتوں کا وہ قصہ سنا رہی ہے حضور سے کہ دیکھیے پہلی عورت تھی اس کا شوہر ایسا تھا, دوسری عورت تھی اس کا شوہر ایسا تھا, تیسری عورت تھی اس کا شوہر ایسا تھا. وہ ہر ایک اپنے اور شوہر کی برائیاں کر رہی ہے, کچھ اچھائی ہے تھوڑی وہ بیان. 11ویں عورت کا قصہ سنا حضور. 11ویں عورت, حضور نے پورا قصہ بیٹھ کر سنا, پورا قصہ بیٹھ کر سنا. یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, میری تو عبادت کا وقت ہے. حضور نے امت کو سمجھایا کہ بیوی کے ساتھ جب بیٹھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جب ملاعبت کی جاتی ہے تو وہ وقت ضائع کرنے کے اندر وہ چیزیں داخل نہیں ہوگی. حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ خالی میدان تھا, وہاں پہنچے اور آپ اور امی عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو حضور امی عائشہ سے کہہ رہے عائشہ ہم دونوں میں ایک ریس ہو جاوے, ایک دوڑ ہو جاوے. دوڑنا, ریس لگانا, بھاگنا. امی عائشہ نے فرمایا ہاں چلیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑے. حضور جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئی. تو فرما رہی کہ حضور میں تو جیت گئی. دوسرا ایسا موقع آیا, پھر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ پھر ایک مرتبہ ریس ہو جاوے. کہا ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جیت گئے. تو حضور نے فرمایا عائشہ تلک بھی تلک, پہلے تم جیتی تھی, آج میں یہ جیت گیا, یہ اس کا بدلہ ہو گیا. پریکٹیکلی ذرا سوچے اب اس کو, اب ذرا تھوڑا پریکٹیکلی سوچے کہ اگر مولوی صاحب ہے مسجد کے, مفتی صاحب ہیں, عالم صاحب ہیں, ہمارے مسجد کے امام ہیں, اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر دوڑیں, ہم کیا کہیں گے؟ بھیا مولوی صاحب ہو گئے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑتے ہیں, بھیا مفتی صاحب ہو گئے. لیکن یہ دین ہے, ہمیں سمجھایا ہے حضور نے, یہ پریکٹیکلی کر کے. اس لیے میں نے حدیث پڑھی انا خیرکم لاہلی,
حضور نے جتنی بھی باتیں کہی ہے وہ تمام چیزوں پر امت کو پریکٹیکلی عمل کر کے بتایا ہے، کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ 6 باتیں میں نے ذکر کر دی ہے۔ دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کریں، یعنی وقت دیویں۔ آج کل وقت دینا بہت کم ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہمارا روٹین؟ رات کو لیٹ آ کر سوئیں گے، صبح ناشتہ کریں گے، کام پر نکل جائیں گے، پھر رات کو آئیں گے، کھائیں گے، پھر دوستوں کی مجلس میں چلے جائیں گے۔ بیوی کے لیے ٹائم، بیوی کے لیے، یعنی ہم نے گھر میں نے کہا نا ہوم سویٹ ہوم، وہ گھر کو آج کل ہم نے نا سرائے اور ہوٹل بنا لیا۔ صرف سونے نے کھانے کے لیے گھر میں آتے، باقی کام باہر، ٹھیک ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دل جوئی باہر، دل لگی باہر، دوستوں کی مجلس سے باہر، ہنسی مذاق باہر، یہ سب کچھ باہر ہو رہا ہے۔ 6 باتیں ذکر کی۔ 7ویں بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر برداشت کرنا لاویں، برداشت کرنا۔ دیکھیے عورتوں کے اندر عام طور پر، دیکھیے حضور نے ایک یہ بات ارشاد فرما دی ہے عورتوں کے متعلق کہ یہ ناقصات العقل والدین ہے، عقل میں کم ہے، ناقصات العقل ہے، والدین، اور دین میں بھی کمی ہے۔ یہ بات کہہ کے مردوں کو سمجھا دیا کہ دیکھ اب تم ان کے ساتھ جھگڑو گے اور تم ان کے ساتھ غلط معاملہ کرو گے تو تم زیادہ بے وقوف ہو، اس لیے کہ میں نے تو تمہیں پہلے سے خبردار کر دیا کہ اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں نا وہ سب جذبات سے ہیں، دل سے، یہ دماغ سے نہیں کرتی ہے فیصلے عورتیں۔ مرد جو، اس لیے دیکھیے طلاق کا اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ طلاق کا اختیار کس کو؟ بیوی اگر مسجد کے مائک کے اندر اعلان کر کے بولے شوہر کو کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، ہوگی طلاق؟ ہوگی طلاق؟ نہیں ہوگی۔ ورنہ اگر بیویوں کو ملتا نا طلاق کا اختیار تو روزانہ دو بھائی کیا ہوا آج میری بھی ہو گئی، کیونکہ وہ ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اور فوراً وہ جذبات کے اندر کچھ نہ کچھ فیصلہ کر دیتے۔ تو اس لیے 7ویں بات یہ ہے کہ برداشت کرنا سیکھے۔ حدیث میں ہے یغلبن کریما ویغلبهن لئیما فاحب ان اکون کریما مغلوبا ولا احب ان اکون لئیما غالبا۔ حضور فرماتے کہ یہ جو عورتیں ہیں نا یہ شریف آدمیوں پر چڑھ جاتی ہیں اور جو آدمی کمینہ ہوتا ہے وہ ان پر غالب آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں شریف بن کے دب جاؤں، مغلوب ہو جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ کمینہ بن کے ان کے اوپر غالب ہو جاؤں۔ برداشت کرنے کو سکھایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، اس لیے کہ دیکھیے عورتیں ایسی مخلوق ہیں نا یہ اپنی ناز برداری کروانا چاہتی ہے اور یہ ان کا حق ہے۔ عورتیں جو ہے نا اپنے ناز اٹھوانا چاہتی ہے اور یہ آپ نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ 7 باتیں ہو گئی، اذان کا وقت ہو رہا ہے اس لیے اس کو مختصر۔ 8ویں بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر شریعت کی پابندی کروائے۔ دیکھیے آج کا یہ تربیتی ورکشاپ ہو گیا، آپ نے بہت سارے دین کی باتیں سنی، آپ لوگوں نے کچھ باتیں سنی، آپ کو سمجھ پڑی، آپ نے تو دین سیکھ لیا، وہ بیچاری وہ کہاں جائے گی دین سیکھنے کو؟ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ سیکھ کے آپ میں عمل بہت دیر بعد آئے گا، اللہ کرے کہ ہم سب میں جلدی سے عمل آ جائے۔ انہوں نے تو بیچاری نے کچھ سنا ہی نہیں، تو ان کو پہلے بتائیں، ان کے دل میں ایمان کی عظمت کو اتاریں، ان کے دل میں شوہر کی عظمت کو، گھر کی عظمت کو، اس کے مقام کو اس کو سمجھائے، اس کو دین پلائے۔ جب یہ چیزیں آئے گی دین کی تو وہ شوہر کے مقام کو بھی سمجھے گی اور وہ گھر کو بھی سمجھے گی۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر شریعت کی پابندی کروائے۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ دیکھیے دونوں کبھی بھی ایک وقت میں غصہ نہ ہو۔ جیسے ہی عورت کو غصہ آتا ہے نا فوراً اپنے ٹھنڈے ہو جانے کا، اس ٹائم پہ پھر اپنے مرد نہیں بننے کا۔ ورنہ کیا ہوا، ایک مرتبہ ہمارے علاقے کے اندر جمال پور کے اندر ایک جگہ لڑائی ہوئی، تو وہ شوہر بیچارہ چپ چاپ گھر میں بیٹھا تھا، تو بیوی اس کو بلاتی ہے، لڑو نا تم کچھ بولتے نہیں ہو۔ بولا کیا مسئلہ ہے، وہ خاموش بیٹھ جاؤ تو پچ جائے گی۔ تو اس کو ایسا جملہ بولا مسجد مناسب نہیں ہے، یعنی نامرد، اس کو بہت بھونڈے الفاظ میں وہ جملہ بولا۔ شوہر بولا یہ کہاں کی لڑائی کہاں لے کے آتی، یعنی وہ دونوں لڑنے لگ گئے۔ اب شوہر غصے ہوا اور مرد کے پاس غصے ہونے کا ایک ہی جذبہ ہے، جا 1 2 3 ختم ان کا معاملہ۔ تو عام طور پر جب دونوں ایک وقت میں غصہ ہو جائیں گے تو نوبت سیدھی طلاق تک آئے گی۔ اس لیے کبھی بھی غصے ہونے کا دونوں ایک، وہ اس کو آتا ہے فوراً اپنے چپ ہو جانے کا۔ اس لیے کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ دیکھیں گھر میں رہنے کا اصول یہ ہے، زبان لپیٹو کان سمیٹو، زبان لپیٹو کان سمیٹو، سر جھکاؤ دم دباؤ، یہ گھر میں رہنے کا اصول ہے۔ 8 باتیں ہو گئی، 9 باتیں ہو گئی۔ 10ویں اور آخری بات کہ کبھی بھی ناراضگی کی حالت میں نہ سوئیں، ناراضگی کی حالت میں کبھی بھی نہ سوئے۔ اس لیے کہ دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ جب شوہر اور بیوی دونوں ناراضگی کی حالت میں سوتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز نوجوانوں بہت پیارا موقع ہے آپ کے لیے، یہ بہت ساری آپ نے چیزیں سیکھی ہے،
آپ تمام احباب ان چیزوں پر عمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.